السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل لی رب زدنی علما، آمنت باللہ وصدق اللہ العظیم وبلغنا صدق نبی الرسول الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ میں نے قرآن شریف کی جس آیت مبارکہ کو آپ کو پیش کیا، اس میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب، اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ کو پڑھنے کا حکم دیا۔ ہمارے اور آپ کے نبی کو اللہ حکم دے رہا ہے پڑھنے کے مطابق، اور آج ہماری اور آپ کی مسئلہ پورے ہندوستان میں جو سب سے زیادہ پیدا ہوا وہ پڑھائی کو لے کے ہوا ہے۔ تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم پوری ذمہ داری کے ساتھ میں پڑھیں اور پڑھ لکھ کر آگے بڑھیں۔ آج مسلم سماج کو اور ایجوکیشن کو بانٹ دیا گیا، یہ تو بہت مہربانی ہے ایسے کلاس والوں کی، ایسے سروں کی جنہوں نے اس سماج کو پڑھائی لکھائی کے تعلق سے آگے بڑھایا۔ تو آپ کی اور ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ جس فیلڈ میں ہم پڑھ رہے ہیں، چاہے LLB کر رہے ہو، چاہے MBBS کر رہے ہو، چاہے کامرس پڑھ رہے ہو، چاہے آرٹس پڑھ رہے ہو، اس فیلڈ کو ہم مکمل کریں۔ ہماری اور آپ کیا کرتے ہیں کہ ہم کلاس میں پڑھتے ہیں، ٹیوشن میں پڑھتے ہیں، گھر میں پڑھتے ہیں، مگر اس کے بعد ہم جب باہر نکل جاتے ہیں تو پھر ہم ہماری دنیا میں کھو جاتے ہیں۔ جیسے بہت سے نوجوان بائک چلانے میں، دوستیوں میں، کینٹینوں میں، اور بہت سی بچیاں میک اپوں میں، مہندیوں میں اور اپنی دنیا داری میں الجھ جاتے ہیں۔ بلکہ ایسا نہیں، یہ جو موقع آپ لوگوں کو آج پڑھنے کا ملا ہے، یہ موقع آپ سے پہلے کہ آپ اگر اپنے والدین کی زندگی کو اگر دیکھو گے تو یہ موقع ان کو نہیں ملا۔ میں آنے کے ٹائم جس رکشہ میں آیا تو وہ رکشہ والے کی بات میں سن رہا تھا کہ میں میرے بچوں کو 2 ٹائم ٹیوشن پڑھاتا ہوں اور 1 ٹائم کا نوالا میں کم کھاتا ہوں۔ آج آپ کے ماں باپ کتنی محنت کے ساتھ آپ کو پڑھا رہے ہیں، یہ آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ 5 وقت نماز کے بعد، اللہ کی عبادت کے بعد ہم جب بھی پڑھتے تو جو اس فیلڈ میں ہمیں، جس ایجوکیشن میں ہمیں، اس پر پورا مکمل توجہ دیا جائے۔ آج ہمارے کو باطل حکومتیں، خاص کر کے مسلم سماج ہو یا ہندوستان کے بچے ہو، ان کو گمراہ کرنے کے لیے موبائلوں میں ایسی ویب سائٹ اور ایسے گیمز اور ایسی چیزیں ڈال رہے ہیں۔ پہلے فری میں گیم ڈالا گیا اور پھر بچوں کی نسلوں کو الجھانے کے لیے پھر آپ یہ گیم کھیلیے، آپ کو یہ پیسہ ملے گا، آپ یہ کھیلیے، آپ کو یہ ملے گا۔ تو یہ سب چیزوں سے بچیے۔ دوسری اہم بات، جو نوجوان آج میرے سامنے بیٹھے ہوئے، ہر نوجوان کسی نہ کسی گھر سے، کسی غریب طبقے سے آتا ہوگا، تو آپ کا پیسہ جو آپ کے والدین لگا رہے، ہو سکتا ہے آپ کو اس کا احساس نہیں ہو، مگر یہ 1-1 روپے کا حساب قیامت میں آپ کو دینا ہے۔ تو جو پڑھائی آپ پڑھ رہے ٹیوشن میں 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 2 گھنٹہ، اس پڑھائی کو آپ باہر بھی ظاہر رکھیں، اس پڑھائی کو آپ اپنے گھر میں بھی مکمل رکھیں، اور اس پڑھائی کو جب اللہ کی عبادت، آپ نماز پڑھ رہے، اس عبادت کے بعد بھی اس پڑھائی کے لیے دعا مانگے، تب اور آپ کامیاب ہو سکتے۔ ورنہ صرف اپنے ماں باپ کا پیسہ ضائع کر کے، وقت ضائع کر کے ہم کبھی کچھ نہیں حاصل کر سکتے۔ تو میری ادب گزارش ہے، خاص کر کے میری بچیوں سے، بہنوں سے اور آنے والے نوجوانوں سے، آپ جہاں اس وقت آپ کے گھر کا فیوچر ہے، آپ اس ہندوستان کا بھی فیوچر ہے اور مذہب اسلام کا بھی فیوچر ہے۔ اگر آپ کی سوچ، آپ کی فکر اگر صحیح چلتی تو آپ کی فکر اور آپ کی سوچ سے آنے والی نسلیں بھی کامیاب ہوئے گی، تو آنے والا ملک بھی ہمارا ترقی پائے گا، تو اسی طرح آنے والا اسلام کا دور بھی ترقی پائے گا۔ ہم ہندوستانی مسلمان ہیں اور ہم پڑھے لکھے مسلمان ہیں۔ آج سب سے زیادہ نقصان جو ہندوستان میں مسلمان کا ہو رہا ہے وہ ان ایجوکیشن کی وجہ سے رہا، ان پڑھنے کی وجہ سے، یعنی وہ پڑھائی لکھائی کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ کئی بچے ایسے رہتے جو کالجوں میں، ٹیوشنوں میں پڑھتے اور باہر جانے کے بعد پھر اپنی دنیا میں الجھ جاتے۔ تو میری آپ سے امید ہے، اللہ اس کے رسول کے واسطے اپنی محنتوں کو، اپنی پڑھائیوں کو اور اپنی عبادتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی زندگی بتائیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم وہ ہیں کہ ہمارا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، بات کرنا سب ہمارا اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایمان ہے یا نہیں آپ کا اس میں؟ ہماری بولی کی بات، اسلام کسی غیر مسلمان کو بھی نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو یہ بات کا خیال رکھیں، ہماری زبان سے، ہماری ہاتھ سے، ہمارے الفاظ سے کسی غیر مسلمان کا بھی نقصان نہ ہو۔ رہی بات ایجوکیشن کی، قرآن شریف جہاں الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتا ہے، وہیں قرآن شریف میں جو سب سے پہلے آیت مبارکہ اتری وہ اقرا بسمک ربک الذی خلق الانسان، اے انسان، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اور آج پوری دنیا میں ہو یا ہندوستان میں ہو یا مہاراشٹر میں، سب سے پچھلا طبقہ مسلمانوں کا جا رہا ہے۔ جو ماں
ماں باپ پڑھائی لکھائی کے لیے پیسہ خرچ بھی کر رہے ہیں تو اس کے باوجود بھی وہ بچے پڑھ رہے نہیں. ہم کو دنیا کو دیکھ کے بگڑنا نہیں بلکہ ہم کو آخرت کو دیکھ کے سدھرنا ہے. سدھریں گے نا انشاءاللہ. جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں, جہاں ہم روزہ رکھتے ہیں, جہاں ہم اسکول میں جاتے ہیں, اس کے بعد باقی کی زندگی بھی ہماری اسلامی زندگی ہونا چاہیے. ہم جس فیلڈ سے ٹچ ہے, ہم میڈیکل سے ٹچ ہے, ہم آفیسر سے ٹچ ہے, ہم کامن سے ہیں, ہم LLB سے, اس فیلڈ کو ہمیشہ ذہن میں رکھتے ہوئے, کیونکہ ہماری غلط سوچ, ہمارے غلط الفاظ, ہماری غلط فکر جو ہے بلکہ ہم کو نہیں بلکہ پورے ہندوستان کو نقصان پہنچا سکتی ہے. تو دو چیز کا ہمیں ہمیشہ خیال رکھنا ہے. ایک کہ ہم مسلمان ہیں, اسلام کسی کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیتا. دوسرا ہم ہندوستانی مسلمان ہیں اور ہندوستان کے جو قاعدے قانون ہیں, ہندوستان کا جو سویدھان ہے, اس سویدھان کو ہر حال میں ہم کو فالو کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.